بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ابتدا اس بات کی تھی کہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑے الزامات اور بہتان لگائے گئے۔ چنانچہ کل آپ نے اس کو پڑھا کہ زیاد نے ان کے 12 ساتھیوں کو گرفتار کیا اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے ان سب کو جو جلاد تھے ان کو کہا کہ ان کو پہلے یہ کہو کہ ممبر پر ان کو برا کہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے متعلق گستاخی کریں ورنہ چھوڑ دیے جائیں گے، طرح طرح کی باتیں۔ یہ معاملہ چونکہ جب تک اس کا پس منظر پتہ نہیں چلے گا تو واقعہ پتہ نہیں چلے گا، تو اس لیے میں نے اس کو پوائنٹ در پوائنٹ تقسیم کیے۔ پہلی بات کل جو ہم نے بتائی تھی کہ یہ بات آپ کو واضح کر دی تھی کہ حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمہ اللہ یہ صحابی تھے یا تابعی تھے؟ تو اکثر ائمہ کے نزدیک، علماء کے نزدیک یہ صحابی نہیں ہے، جیسے میں نے کل گنوایا تھا امام بخاری کے نزدیک بھی یہ صحابی نہیں ہے، ابن ابی حاتم کے نزدیک، ابو حاتم کے نزدیک، اسی طرح سے ابن حبان کے نزدیک الاصابہ جلد 1 صفحہ نمبر 313 بتایا تھا میں نے آپ کو۔ تو یہ بات تو، اور محدثین میں اکثر محدثین فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثُونَ لَا يَصِحُّونَ بِهِ الصُّحْبَةِ، اکثر محدثین بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمہ اللہ نے آپ علیہ السلام کی صحبت نہیں پائی۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا صحابی ہونا مختلف ہی ہے۔ اب دوسری بات کہ آیا یہ زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے؟ تو ساری روایات اس پر متفق ہیں کہ یہ زاہد بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، متقی بھی تھے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ان کے صحابی ہونے میں اختلاف۔ اب آج جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں اس میں کچھ پس منظر ہے کہ یہ معاملہ شروع کیسے ہوا، وہ معاملہ آپ سمجھیں، پھر اس کے بعد کل ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ پھر انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے ریاست کے خلاف، کیا کیا اقدامات کیے ریاست کے خلاف، اور ریاست نے اس کو کتنا برداشت کیا، وہ کل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو پہلی بات آج کے سبق کی یہ ہے کہ البدایہ جلد 8 صفحہ نمبر 50، تاریخ ابن خلدون جلد 3 صفحہ نمبر 23، دونوں نے تقریباً ایک ہی بات لکھی۔ وہ بات میں نے کل آپ کو بتائی بھی تھی، ابھی اس کی عبارت بھی پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ جو چیپٹر ہے میں کوشش کروں گا اس کی عربی عبارتیں بھی پڑھوں تاکہ بات ہماری مضبوط ہو جائے، عربی عبارتیں بھی۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ساتھ اکثر سبائی مل گئے تھے کوفہ میں، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ در حقیقت ان کو نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی محبت تھی، نہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے، نہ حضرت امام حسن سے۔ وہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ اب اس وقت جو یہ حجر ابن عدی کے ساتھ ہوئے تو حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، جو کہ سب صلح سے طے ہو چکی تھی، جیسے آگے آئے گا۔ مقصود ان کا یہ تھا۔ تو یہی بات لکھی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، البدایہ نے اور ابن خلدون نے۔ البدایہ جلد 8 صفحہ نمبر 50 اور ابن خلدون جلد 3 صفحہ نمبر 23، دونوں نے تقریباً ایک بات لکھی۔ وَقَدِ الْتَفَتْ عَلَى حُجْرٍ جَمَاعَاتٌ مِّن شِيعَانِ عَلِي، شیعان علی کے دعوے داروں کی ایک پورا گروہ حضرت حجر ابن عدی پر مسلط تھا، جنہوں نے ان کو ارد گرد سے گھیرا ہوا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْنَ أَمْرَهُ، ان کے تمام امور کے معاملات کو وہی دیکھتے تھے۔ وَيَشُدُّونَ عَلَى يَدِهِ، اور ان کے ہاتھوں کو مضبوطی سے انہوں نے پکڑا ہوا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر وَيَسُبُّونَ مُعَاوِيَةَ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمانے وقت کے صلح کے ساتھ حاکم بن چکے ہیں، امیر بن چکے ہیں، ان کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ، اور ان سے، ان کی حکومت سے اور ان سے بیزاری کا اعلان کرتے تھے، ان سے برات کا اعلان کرتے تھے، ان پہ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے، ان کے اوپر الزامات لگاتے تھے۔ یہ
البدایہ نے بھی لکھا ہے اور ابن خلدون نے بھی کہ حجر ابن عدی کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہو چکے تھے جو شیعان علی کے دعوے دار تھے، لیکن در حقیقت وہ یہودی سبائی تھے، جن کا نہ امام حسن سے کچھ لینا دینا تھا، نہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے، نہ امام حسن رضی اللہ عنہ سے، نہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے۔ وہ صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پہنچا رہے تھے۔ اب بات آگے چلتی ہے، یہ بات تو ثابت ہو گئی 2 تاریخ کی کتابوں سے کہ ان کو کن لوگوں نے گھیرا ہوا تھا اور وہ کیا کر رہے تھے۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت تسلیم نہیں کی، ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، تو حالانکہ اس کی وجوہات تھی جیسے میں تاریخ میں بتا چکا ہوں، اور جینون ریزن تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی ایسے ہی ہوائی فائرنگ کر دی کہ بھائی میں تو نہیں کرتا تسلیم، بس نہیں، ان کی وجوہات تھی جیسے میں نے گنوائی۔ تو ان کے خلاف تو آپ نے بڑے بڑے فتوے لگائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ وہ انہوں نے یہ کر دیا اور وہ حجر ابن عدی تو صحابی بھی نہیں ہے، اور حاکم وقت کے خلاف کیا کیا شروع کر دیا انہوں نے، تو ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے پھر؟ اب ذرا آگے سنیں۔ 3 صدی کے ایک مورخ ہیں، مشہور مورخ ہیں، ابو حنیفہ الدینوری رحمہ اللہ، ابو حنیفہ الدینوری رحمہ اللہ، یہ مورخ ہیں 3 صدی کے۔ انہوں نے یہ بات بڑی اچھے انداز میں لکھی ہے، فرمایا کہ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيَ، حضرت حجر ابن عدی کے ساتھ سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی ہے صلح کے بعد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی جو صلح ہوئی، اس کے بعد سب سے پہلی ملاقات حجر ابن عدی سے جو ہوئی ہے وہ کس کی ہوئی ہے؟ الحسن ابن علی ابن ابی طالب، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فَنَدِمَهُ عَلَى مَا صَنَعَ، حجر ابن عدی نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو شرم دلائی۔ ندمہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، کتابوں نے یہی لکھا ہے، شرم دلائی اس بات پر کہ تم نے کیوں صلح کی امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وَدَعَاهُ، توجہ، صرف شرم ہی نہیں دلائی، یہ وہ عربی عبارت بتاؤ، وَدَعَاهُ إِلَى رَدِّ الْحَرْبِ، حجر ابن عدی، حجر ابن عدی نے اس ملاقات میں حضرت امام حسن کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ صلح پر شرم بھی دلائی، اور ان کو دوبارہ ابھارا اس بات پر کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر کشی کریں، لڑائی کے لیے نکلیں۔ پھر کیا کہا؟ وہ جملے بیان کیے کتابوں نے، فقال له، حجر ابن عدی نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے کہا، یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی نواسے، انی لوددت، میں یہ پسند کرتا ہوں، انی مت قبل ان رأیت، قبل ما رأیت، کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جو آج میں نے دیکھا ہے میں اس سے پہلے مر جاتا۔ یعنی تم نے امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کیوں کی؟ صلح نہیں کرتے۔ پھر کہا، اخرجتنا من العدل الى الجور، آپ نے ہمیں انصاف سے ظلم کی طرف نکال دیا ہے، وَتَرَكْنَا الْحَقَّ الَّذِي كُنَّا عَلَيْهِ، پھر ہم نے وہ حق چھوڑ دیا جس پر ہم تھے، وَدَخَلْنَا فِي الْبَاطِلِ الَّذِي نَهْرُبُ مِنْهُ، اور ہم اس باطل میں داخل ہو گئے جس سے ہم بھاگ رہے تھے، وَأَعْطَيْنَا، اور ہم نے الدنیا، ہم نے من انفسنا، ہم نے اپنے آپ کو خود ذلت، اپنے آپ کے لیے خود ذلت اختیار کی، وَقَبِلْنَا الْخَسِيسَ الَّتِي لَمْ تَلِقْ بِنَا، اور ہم نے اس حقارت کو اور رذالت کو اختیار کیا جس کے ہم لائق نہیں تھے۔ یہ جملے کہے حجر ابن عدی نے امام حسن سے پہلی ملاقات میں۔ کتابوں نے لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی یہ باتیں بہت ناگوار گزری۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ بھائی صلح کے یہ فوائد تھے، جیسے ابھی آگے میں بتاؤں گا۔ جب حجر ابن عدی یہاں سے مایوس ہوئے، حجر ابن عدی مایوس ہو گئے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ میری بات ماننے والے نہیں ہیں، تو یہ پھر گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس،
اور پھر فرمایا یا ابا عبداللہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت، اے اللہ کے عبداللہ کے بیٹے، اے عبداللہ کے باپ، اے عبداللہ کے باپ، شریتم الذل من العز، تم نے یعنی آپ نے اور آپ کے بھائی حسن نے رضی اللہ عنہ، کیونکہ دونوں نے بیعت صلح کر لی تھی امام معاویہ رضی اللہ عنہ، تو آپ لوگوں نے ذلت کو خرید لیا ہے عزت کے بدلے. شریتم الذل من العز، آپ نے ذلت کو عزت کے بدلے خرید لیا ہے. وقبلتم القلیل وترکتم الکثیر، تھوڑے کو لے لیا ہے بہت کو چھوڑ دیا ہے، تھوڑے کو لے لیا ہے بہت کو چھوڑ دیا ہے. اور پھر کہا کہ اطعنا اليوم، آج کے دن میری بات مان لو، یعنی زندگی میں ایک دن میری بات مان لو. یہ حجر ابن عدی امام حسین سے کہہ رہے، حضرت امام حسن سے مایوس کہ وہ بات نہیں مان رہے. امام حسن نہ سمجھتے رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ تو نواسہ رسول ہے، وہ تو اہل بیت ہے، وہ تو حجر ابن عدی سے بہت بڑے درجے کے آدمی ہیں، ہر لحاظ سے بڑے درجے کے ہیں. وہ بات نہیں مان رہے. اب امام حسین کو کہہ رہے اطعنا اليوم، آج کے دن زندگی میں ایک مرتبہ میری بات مان لو. واعصنا الدہر، پھر پورا زمانہ نہ ماننا، یعنی میری بات کیا مان لو. وہ بات آگے کہہ رہے دع الحسن وما رأى من دفع اور دع الحسن، حسن کو بھی چھوڑو، اور جو حسن نے صلح کا کام کیا ہے اس کو بھی چھوڑو. اور کیا کرو، اور کیا کرو، اجمع، جمع کرو جتنے بھی تمہارے کوفہ میں اور کوفہ کے علاوہ دیگر علاقوں میں تمہارے شیعان علی، ان سب کو جمع کرو. دع الحسن وما رأى، جو بھی حسن نے کیا صلح کے حوالے سے اس کو چھوڑ دو. اور اجمع، جمع کر لو، من شیعتک، جتنے بھی آپ کے شیعان علی ہیں، محبت کرنے والے ہیں کوفہ میں سے اور جگہوں میں سے بھی. اور پھر اس کے بعد کیا کرو، وولنی وصاحبی فی هذه المقدمہ، یہ جو لڑائی کا معاملہ ہے میرے اور میرے ساتھی کے حوالے کر دو. ولا يشعر ابن ہند الا وانا نقارعه بالسيف، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معاویہ نہیں کہا ہندا کا بیٹا، ہندا کا بیٹا، اس کو تب پتہ چلے گا جب ہم تلواروں کے ذریعے اس کے سامنے آئیں گے اور اس سے جنگ کریں گے. ابھی امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہی. امام حسین رضی اللہ عنہ نے معذرت کی. یہ سارے علامہ ابو حنیفہ دینوری کی کتاب میں ہے الاخبار الطوال، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے کیا جواب آیا. فرمایا انا قد بایعنا وعاہدنا، ہم تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیعت کر چکے، معاہدہ کر چکے. ولا سبیل لنا الی نقض بیعتنا، اب ہمارا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بیعت ہے اس کو توڑنے کی ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یہاں سے بھی مایوس ہو گئے. دو حضرات جو کہ جنت کے سردار ہیں، مردوں کے، نوجوانوں کے، آل بیت ہیں اور آپ علیہ السلام کے نواسے ہیں، علم و فہم و تدبر ہر چیز میں اعلیٰ ہیں، وہ تسلیم نہیں کر رہے. یہ ان کو منوانا چاہتے ہیں. کس کے کہنے پر؟ یہ وہی جماعت تھی جو ان کے ارد گرد تھی، جو ان کے کان بھرتی اور یہ آگے یہ کر رہے تھے. خود مخلص بزرگ تھے. اب جب یہ بات ہو گئی ادھر سے بھی مایوس ہوئے، تو اب انہوں نے جا کر جب دیکھا کہ دونوں طرف سے مایوسی ہو گئی، اب کوفہ میں انہوں نے رہائش اختیار کر لی. کوفہ میں اختیار، اور ان کے ارد گرد وہی لوگ تھے جو علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، شیعان علی کا نعرہ لگاتے تھے، لیکن حقیقت میں سارے سبائی اور یہودی تھے جن کا اسلام سے اور ان کی محبت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا. وہ ان کے ارد گرد. اب وہ باتیں تو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ کل کے سبق میں کہ انہوں نے پھر کیا کیا. اب آج کے بعد میں پھر اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ کوفہ میں مقیم ہو گئے، اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. اس دوران تک سارا معاملہ چلتا رہا.
امام حسن رضی اللہ، اچھا اس دوران یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھلی بغاوت، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا اور ان کے اوپر تبرہ کرنا، یہ چیزیں جاری رہی، انہوں نے جاری رکھی، ان کے اور ان کے ساتھیوں نے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو پھر حجر ابن عدی نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، فَإِنَّ مِن قِبَلِنَا مِن شِيعَتِكَ، آپ کے جتنے بھی ہمارے پاس آپ کے چاہنے والے شیعان علی جو آپ کے حامی ہیں وہ سارے آپ کو چاہتے ہیں، وَلَا يَعْدِلُونَ إِلَّا وَلَا يَعْدِلُونَ بِكَ أَحَدٍ، آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، آپ ہی سب کے برابر ہیں، آپ بڑے ہیں، لہٰذا وَعَرَفُوا، ان لوگوں نے وہ دیکھ لیا ہے جو آپ کے بھائی حسن نے کیا تھا صلح کر کے، لیکن یہ آپ کو بھی جانتے ہیں، وَعَرَفُوا کا بِاللِّينِ لِأَوْلِيَائِكَ، یہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنے نرم ہیں، وَالْغَلْظَةِ بِأَعْدَائِكَ، اپنے دشمنوں پر کتنے سخت ہیں، لہٰذا وَالشِّدَّةِ فِي أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم میں کتنے سخت ہیں یہ آپ کو جانتے ہیں، لہٰذا اگر تو آپ طلب رکھتے ہیں، لو انت تطلب هذا الامر، اگر آپ یہ خلافت چاہتے ہیں تو ہماری طرف کوفہ آ جائیں۔ کہاں آ جائیں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صلح کے بعد حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ چلے گئے تھے، لیکن اجازت تھی کہ جہاں چاہیں جائیں، پہلے مکہ گئے، وہاں حج عمرہ کر کے پھر مدینہ آ گئے، وہاں قیام رکھ، تو کہا آپ ہمارے پاس کوفہ آ جائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے بلوایا اور پھر کوفہ میں شہید کروایا، ابھی بھی بلا رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم جانے دینے کے لیے آپ کے لیے تیار ہیں، قد وطنا انفسنا، ہم آپ کے ساتھ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آپ پر تیار ہیں۔ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب پھر کیا گیا؟ وہ جواب سننے کے قابل ہے، بڑی مرچیں لگیں گی ان لوگوں کو جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس معاملے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، بڑی مرچیں لگیں گی اس جملے سے۔ فَلَن يَحْدِثْ بِهِ اللَّهُ حَدْثًا وَأَنَا حَيٌّ، یہ جملہ ہے، فرمایا کہ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی خطرے کے آمنے سامنے نہیں کرے گا اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور میں زندہ ہوں، ہو نہیں سکتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جواب کیا۔ اس کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ امام حسن تو دنیا سے جا چکے رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ عنہ بھی نہیں کر رہے، ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، کیونکہ سبائی تو لگے ہوئے تھے۔ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ ایک مرتبہ کسی نے ان حجر ابن عدی کے ساتھیوں میں کسی نے حضرت امام حسن کو کہا، یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، یہ لقب، یہ جملہ ان کے لیے استعمال کیا، گستاخی کی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ معاملہ یہاں تک جب پہنچا، اب انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی کوئی ساتھ نہیں ہے، اب ان لوگوں نے حجر ابن عدی کو ہی کھڑا کر دیا کہ اب آپ کھلم کھلی بغاوت کریں۔ آسان الفاظ میں ہمارے معاشرے میں کہ آپ اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کریں، آسان الفاظ میں۔ پھر انہوں نے کی، اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کی، لیکن برداشت کیا، زیاد نے برداشت کیا، مغیرہ گورنروں نے برداشت کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ الگ بلا کے سمجھایا، لوگوں کو بھیج کر سمجھایا، بھائی آپ کو غلط استعمال کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلے۔ حجر ابن عدی کو سمجھایا، بڑی اس کل کی انشاءاللہ بتاؤں گا اس کی تفصیل۔ اس زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی، اب کل انشاءاللہ ان کا واقعہ بتاؤں گا کہ انہوں نے کیسے ان گورنر کو کھلم کھلا جمعے کی نماز میں کیا کیا کہا، اور گورنر نے کچھ نہیں کہا۔ پھر زیاد جو ہے گورنر بنا، پھر انہوں نے زیاد کے ساتھ وہی کیا جو مغیرہ ابن شعبہ کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، اس میں عرصے گزرے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے کیا ہوا کل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو ابھی یہ پس منظر آپ کے سامنے آ گیا، اب آپ اس سے اندازہ لگا سکیں گے کہ حقیقت حال کیا تھی۔ لوگ تو ایک جملہ بتاتے ہیں 10 کو حذف کرتے ہیں،
حضرت حجر ابن عدی کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا. بس آپ کو یہ بتاتے ہیں, پس منظر کوئی نہیں بتاتا. اب یہ آپ نے پس منظر سنا, صلح ہو چکی ہے یار. امام حسن رضی اللہ عنہ, امام حسین رضی اللہ عنہ سے اس زمانے میں خلافت کا کوئی مستحق تھا نہیں تھا. جب وہ صلح کر چکے حضرت امیر معاویہ کے اور اتفاقی طور پر وہ امیر المومنین بن چکے ہیں, کوئی اختلاف نہیں کر رہا, تو ایک چھوٹا سا ٹولہ کھڑا ہوتا ہے سبائیوں کا اور ان کو استعمال کرتا ہے اور اپنے مقاصد نکالنا چاہتا ہے, اور آپ کہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حجر ابن عدی کو قتل کر دیا. بس یہی بتاتے ہیں. تو یہ ساری کچھ بتائیں نا آپ لوگوں کو, تاکہ لوگ بھی اپنا فیصلہ کر سکے کوئی کہ کیا ہو رہا تھا. اب کل انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ انہوں نے پھر جب دیکھا امام حسن کو آگے کرنا چاہا, وہ نہیں ہوئے, دنیا سے چلے گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کرنا چاہا, وہ بھی نہیں ہوئے. اب انہوں نے خود ہی اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا, چند لوگوں کو ساتھ ملا کے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا. اور چیلنج بھی ایسا نہیں, علی الاعلان, جمعے کی نمازوں میں, خطبوں میں. اور وہ الفاظ کہے جو کل میں انشاءاللہ وہ عربی عبارتیں بھی پڑھا کروں گا اس موضوع میں, خاص طور پہ عربی عبارتیں بھی پڑھ کے سناؤں گا اور ترجمہ کر کے بتاؤں گا کہ کیا کیا کہتے تھے. ایسے گستاخانہ الفاظ کہتے تھے کہ جو عام آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں ان کے جگر کو سلام ہے, انہوں نے برداشت کیے, عہدوں پہ ہوتے ہوئے برداشت کیے. تو وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا. تو اس کے بعد پھر یہ کہ آگے واقعہ چلے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم اسمک. یا اللہ آپ علام الغیوب ہیں میرے اللہ, جو آپ کے نزدیک حق ہے اے اللہ آپ جانتے ہیں, ہم تو نہیں جانتے. اے اللہ ہمیں وہ حق سمجھا دے. یا اللہ جو اس حق کو باطل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اللہ اس حق کو ناحق دکھلانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اللہ جہاں کہیں ہے اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں, ان کو تباہ و برباد کر, ان کے رسوا و ذلیل کر, ان کی یہ تمام تدبیروں کو ناکام کر. ہمیں, ہماری اولادوں کو, ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو, خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو اے اللہ ان کے شرور سے, ان کے غلط باتوں سے محفوظ فرما. ہماری نوجوان نسل کو اے اللہ عقل و شعور دے دے, جو حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھ سکیں. یا اللہ بے دینی سے, مغربیت سازی سے, سیکولرزم سے, یا اللہ ان چیزوں سے ان کے ذہنوں کو محفوظ فرما دے. حق ان کے سینوں میں ڈال دے. دین و دنیا ہم سب کی اچھی فرما دے. ہمیں, ہماری اولاد, ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی جان, مال, عزت, ایمان کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما دے. ہر قسم کے حاسدوں کے حسد, شریروں کے شر, بغض کرنے والوں کے بغض, دشمنوں سے, باغزوں کے بغض سے, نظر بد سے حفاظت فرما. صلی اللہ